سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی و انکسار، خلافت کے عظیم ترین منصب پر فائز ہونے کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی و انکسار کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ خدمت خلق میں مشغول رہا کرتے، خود اپنے ہاتھ سے بلا جھجک دوسروں کے روزمرہ کام کاج کر دیا کرتے، بے کسوں کی دستگیری اور ضرورت مندوں کی خبر گیری انہی نے تا حیات اپنا شیوا و شعار بنا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابوبکر کے زمانہ خلافت کے دوران میں ان کی معمولات کا جائزہ لیا کرتا تھا، چنانچہ ایک روز میں نے انہیں خاموشی کا ساتھ مدینہ شہر سے باہر کی جانب روانہ ہوتے دیکھا۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ ایک مضافاتی بستی میں پہنچنے کے بعد وہ ایک معمولی سی جھونپڑی میں داخل ہو گئے اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہاں سے نکلے اور واپس مدینہ شہر کی طرف چل دیے۔ تب میں نے سوچا کہ میں بھی ذرا اس جھونپڑی میں جا کر دیکھوں، اور پھر میں نے اس جھونپڑی میں پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نابینا بڑھیا ہے اور اس کے ہموارہ چند بچے بھی ہیں۔ میں نے ان بڑھیا سے دریافت کیا، اے اللہ کی بندی، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ کون شخص تھا جو ابھی کچھ دیر قبل تمہاری جھونپڑی سے نکل کر گیا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، یہ شخص یہاں اکثر آیا کرتا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ تب میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ یہ شخص یہاں کیا کرنے آتا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، یہ ہماری اس جھونپڑی میں جھاڑو لگاتا ہے، صفائی کرتا ہے، ہمارے لیے پانی بھرتا ہے، ہمارے لیے کھانا بھی تیار کرتا ہے، اور پھر ہمارے برتن مانجتا ہے اور بس واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ وقت نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت دیکھی اور اس ضعیف و نابینا بڑھیا کی زبانی یہ تمام گفتگو سنی، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت مختصر لیکن انتہائی اہم تھا، لہذا اس نازک ترین دور میں انتہائی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قسم کے فوری اقدامات کی اشد ضرورت تھی کہ جن پر آئندہ ہمیشہ کے لیے امت کی بقا کا انحصار تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر صادق و اخلاص، دینی بصیرت، فہم و فراست، عزم و استقام اور بے مثال ایمانی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی قابل تحسین اور دور رس قسم کے اقدامات کیے، تمام فتنوں کا قلع کما کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ان کا نام ہمیشہ روشن اور ان کا کردار ہمیشہ ناقابل فراموش رہے گا۔ اس کیفیت میں تقریباً 27 ماہ تک امت کی قیادت کا فریضہ بحسین خوبی انجام دینے کے بعد آخر ایک بار جب شدید سردی کا موسم چل رہا تھا، تب اس ٹھنڈے موسم سے متاثر ہونے کے نتیجے میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، مرض شدت اختیار پکڑتی گئی۔ اس کیفیت میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشاورات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ مجھ پر یہ پرانے کپڑوں میں کفن دینا، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کے مستحق زندہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس مختصر علالت کے بعد 22 جمادی الثانی بروز پیر سن 13 ہجری 63 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ بوقت انتقال زبان پر آخری الفاظ یہی تھے، ترجمہ: اے میرے رب، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مرنے کے بعد صالحین کے پاس جگہ عطا فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کیا گیا۔
یوں رفیق غار اور رفیق سفر اب ہمیشہ کے لیے رفیق قبر بھی بن گئے۔ اللہ تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی صحبت و معیت کے شرف سے سرفراز فرمائے۔